عشق مزاجی سے عشق حقیقی کا سفر۔ حسن یوسف۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بے پناہ حسن عطا کیا تھا۔ لوگ ان کے حسن کی تاب نہ لا پاتے تھے۔ عورتیں حسن یوسف کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ لیتی اور احساس تک نہ ہوتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ایک طویل قصہ ہے، لیکن آج ہم اس ویڈیو میں صرف حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا قصہ بیان کریں گے۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے فروخت کر دیا تو عزیز مصر نے اپنی زوجہ کو ایک خوبصورت بچہ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام عنایت فرمائے۔ زمانہ جاہلیت تھا، آتش پرستی عام تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام یکتا خداوند کی عبادت کرنے والے اسی محل میں خوب رو نوجوان ہوئے۔ زلیخا جو اس محل کی ملکہ تھی، آپ علیہ السلام کے حسن سلوک سے بہت متاثر ہوئی اور آپ کے عشق میں گرفتار ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا جوانی کا عالم تھا۔ حسن و خوبری کا کوئی پہلو ایسا نہ تھا جو ان کے اندر موجود نہ ہو۔ جمال و رعنائی کا پیکر مجسم، رخ روشن شمس و قمر کی طرح منور، عصمت و حیا کی فراوانی، سونے پر سہاگا، اور ہر وقت کا ساتھ۔ عزیز مصر کی بیوی دل پر قابو نہ رکھ سکی اور دامن صبر ہاتھ سے چھٹ گیا۔ یوسف علیہ السلام پر پروانہ وار قربان ہونے لگی، مگر ابراہیم علیہ السلام کا پوتا، اسحاق و یعقوب کا نور دیدہ، خانوادہ نبوت کا چشم و چراغ اور منصب نبوت کے لیے منتخب، بھلا اس سے کیسے ممکن تھا کہ ناپاکی اور فحاشی میں مبتلا ہو اور عزیز مصر کی بیوی کے ناپاک عزائم کو پورا کرے؟ لیکن مصر کی اس آزاد عورت نے جب اس طرح جادو چلتے نہ دیکھا تو ایک روز بے قابو ہو کر مکان کے دروازے بند کر دیے اور اصرار کرنے لگی کہ مجھے شاد کام کر۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے یہ وقت سخت آزمائش کا تھا۔ شاہی خاندان کی نوجوان عورت شعلہ حسن سے لالا رو، محبوب نہیں بلکہ عاشق، آرائش حسن کی بے پناہ نمائش، عشر و ترازیوں کی بارش۔ ادھر یوسف علیہ السلام خود نوجوان، دروازے بند، کسی کا نہ خوف اور نہ ڈر، ملکہ خود ذمہ دار، حالات ہر طرح سازگار۔ مگر کیا حالات کی سازگاری سے یوسف علیہ السلام نے ایک لمحے کے لیے بھی عزیز مصر کی بیوی کی حوصلہ افزائی کی؟ کیا اس کے دل نے قرار چھوڑ کر بے قراری کی؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ اس کے برعکس اس پیکر عصمت، امین نبوت، محابت وحی الہی نے دو ایسے معقول اور محکوم دلائل سے اس مصری حسینہ کو سمجھانے کی کوشش کی جو ایک ایسی ہستی سے ہی ممکن تھے جس کی تربیت براہ راست آغوش الہی میں ہوئی ہو۔ فرمایا، یہ ناممکن ہے، پناہ با خدا میں اور اس کی نافرمانی کروں جس کا اسم جلالت اللہ ہے اور وہ تمام کائنات کا مالک و مولا ہے۔ اور کیا میں اپنے اس مربی عزیز مصر کی امانت میں خیانت کروں جس نے غلام سمجھنے کی بجائے مجھے عزت و حرمت بخشی؟ اگر میں ایسا کروں تو میں ظالم ٹھہروں گا اور ظالموں کے لیے انجام و مال کے اعتبار سے کبھی فلاح نہیں ہے۔ مگر عزیز مصر کی بیوی پر اس نصیحت کا مطلب کوئی اثر نہ ہوا اور اس نے اپنے ارادے کو عملی شکل دینے پر اصرار کیا۔ تب یوسف علیہ السلام نے اپنے اس برہان ربی کے پیش نظر جس کو وہ دیکھ چکے تھے صاف انکار کر دیا۔ ارشاد ہوتا ہے، اور پھسلایا یوسف کو اس عورت نے جس کے گھر میں وہ رہتے تھے اس کے نفس کے بارے میں، اور دروازے بند کر دیے اور کہنے لگی کہ آ میرے پاس آ۔ یوسف نے کہا، خدا کی پناہ، بلا شبہ عزیز مصر میرا مربی ہے جس نے مجھے عزت سے رکھا، بلا شبہ ظالم فلاح نہیں پاتے۔ اور البتہ اس عورت نے یوسف سے ارادہ کیا اور وہ بھی ارادہ کرتے اگر اپنے پروردگار کی برہان نہ دیکھ لیتے، اور اسی طرح ہوا تاکہ ہٹائیں ہم اس سے برائی اور بے حیائی کو، بے شک وہ ہمارے مخلص بندوں میں ہے۔
جس برہان کو دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام بدی کے ارادے سے باز رہے، وہ کیا تھا؟ قرآن کریم نے یہ واضح نہیں کیا کہ وہ برہان رب کیا تھا۔ قرآن مجید نے اپنے معجزانہ خطابت میں خود اس طرح اس کا بیان کر دیا کہ اس کے بعد سوال کی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی۔ دروازے بند ہو جانے پر عزیز کی بیوی کو حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا۔ ایسے مقام کے لحاظ سے اس سے بہتر جواب کیا ہو سکتا تھا؟ سو یہی وہ برہان رب تھا جو یوسف کو عطا ہوا۔ یہ واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام 7 دروازوں کی طرف بھاگے اور ایک ایک کر کے دروازے کا تالا خود بخود کھلتا گیا، اور ایک نوزائیدہ بچے کی گواہی سے حضرت یوسف علیہ السلام بے گناہ قرار پائے۔ اللہ نے بچے کو کلام کرنے کی قدرت عطا فرمائی۔ جس نے یہ کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا اگر آگے سے پھٹا ہوا ہے تو یوسف علیہ السلام گنہگار ہیں، اور اگر یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو زلیخا گنہگار ہے۔ یہ معجزہ ہی تو ہے جس نے عصمت یوسف کو بے داغ رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے اس کے بعد بڑے شدت سے بیان کیا، یوں ہی ہوا تاکہ ہم ہٹا دیں اس سے برائی اور بے حیائی کو، بے شک وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے ہے۔ یہ خبر دور دور تک پھیل چکی تھی۔ بہرحال زلیخا نے مصر کی تمام عورتوں کو دعوت پر مدعو کیا اور ہاتھ میں چھریاں اور سنترے پکڑا دیے، اور یوسف علیہ السلام کو محفل میں بلا لیا، جن کے حسن کی تاب نہ لاتے ہوئے کافی عورتوں نے ہاتھوں کو کاٹ لیا۔ وقت بدلتا گیا، زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا، اور پھر ایک وقت آیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر بن گئے۔ یاد رہے کہ ابھی تک زلیخا عشق مزاجی میں گرفتار رہیں اور آتش پرست بت پرست تھیں۔ زلیخا وہ خوش نصیب خاتون ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کی زوجہ ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ زلیخا ایک مغربی بادشاہ تیموس کی انتہائی خوبصورت شہزادی تھیں۔ 9 برس کی عمر میں آپ نے خواب میں پہلی بار حضرت یوسف علیہ السلام کا دیدار کیا تو اسی وقت ان کی دیوانی ہو گئی۔ پھر دوسرے سال خواب دیکھا تو حالت مزید خراب ہو گئی، یہاں تک کہ تیسرے سال میں خواب میں جب یہ معلوم ہوا کہ آپ علیہ السلام شاہ مصر ہیں تو انہوں نے یہ سمجھتے ہوئے کہ چونکہ شاہ مصر حضرت یوسف علیہ السلام ہیں لہٰذا شاہ مصر سے شادی کر لی، لہٰذا حقیقت معلوم ہونے پر بے ہوش ہو گئی۔ پھر آپ کو حتیف غیبی سے آواز آئی کہ جس ہستی کے لیے آپ تمنا رکھتی ہیں اس کے شاہ مصر بننے تک صبر استحکام کا دامن تھامے رکھیں، مگر آپ چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی حقیقت سے نجومی آگاہ تھیں اور نہ ابھی تک ایمان لائی تھیں، اس لیے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو صبر نہ کر سکیں، جس کی وجہ سے آپ کو کئی تکالیف کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ یہاں تک کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں اپنا حسن اور مال و دولت قربان کر دیں۔ جب بھی کوئی یہ کہتا کہ میں نے یوسف کو دیکھا ہے تو وہ اسے پیش قیمت ہار دے دیتی، یہاں تک کہ کچھ بھی باقی نہ رہا۔ مگر بعد میں جب ایمان لے آئیں اور حضرت یوسف علیہ السلام کی زوجیت میں داخل ہوئیں تو سوائے عبادت و ریاضت اور توجہ الہی اللہ کے کوئی کام بھی نہ رہا۔ اگر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے پاس بلاتے تو کہتی کہ رات کو آؤں گی، اور رات کو بلاتے تو دن کا وعدہ کرتی۔ آخر حضرت یوسف علیہ السلام نے جب پوچھا کہ آپ تو میری محبت میں دیوانی تھیں تو عرض کرنے لگیں یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب میں محبت کی حقیقت سے واقف نہ تھی، اب چونکہ مجھے حقیقت معلوم ہو چکی ہے اس لیے اب میری محبت میں آپ کی شرکت بھی گوارا نہیں۔ اس پر جب حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ پاک نے اس بات کا حکم فرمایا ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ آپ کے بطن سے اللہ پاک 2 بیٹے پیدا کرے گا جو دونوں نبی ہوں گے، تو زلیخا نے اللہ پاک کے حکم و حکمت کی بنا پر سر جھکا دیا۔ یاد رہے کہ زلیخا کی توبہ کا اعلان قرآن پاک میں کیا گیا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے قصور کا اعتراف کر لیا تھا، اور قصور کا اعتراف توبہ ہی ہے۔
لہٰذا زلیخا کو برے لفظوں سے یاد کرنا حرام ہے، کیونکہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی صحابیہ اور ان کی مقدس بیوی تھیں۔ اللہ پاک نے بھی ان کے قصوروں کا ذکر فرما کر ان پر غضب ظاہر نہ فرمایا، کیونکہ وہ توبہ کر چکی تھیں، اور توبہ کرنے والا گناہ گار بالکل ہی بے گناہ کی طرح ہوتا ہے۔ اپنے مزاجی عشق کے لیے معاذ اللہ حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کے قصے کو دلیل بنانا سخت جہالت اور حرام ہے، کیونکہ عشق صرف زلیخا ہی کی طرف سے تھا، حضرت یوسف کا دامن اس سے پاک تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے زلیخا کی شادی کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے۔ جیسا کہ دین و دنیا کی انوکھی باتیں نامی کتاب میں ہے کہ عزیز مصر کی موت کے بعد چونکہ زلیخا تنگ دست اور محتاج ہو چکی تھیں اور آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی تھی، تو کسی نے انہیں مشورہ دیا کہ آپ حضرت یوسف علیہ السلام سے، جو اب شاہ مصر بھی ہیں، سے اپنا معاملہ ذکر کریں تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ پر رحم کریں اور آپ کے لیے مدد فرما کر آپ کو غنی کر دیں، کیونکہ آپ نے بھی ان کا خیال رکھا تھا اور ان کو عزت دی تھی۔ اس پر جب کسی نے یہ کہا کہ ایسا نہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ ان کو آپ کا وہ سلوک یاد آ جائے۔ جب آپ نے ان پر الزام لگایا تو انہیں کافی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور وہ بھی آپ کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرے جیسا آپ کی وجہ سے ان کے ساتھ ہوا۔ تو فرمانے لگی کہ میں ان کی بردباری اور کرم نوازی کو جانتی ہوں۔ چنانچہ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کی گزرگاہ میں ایک ٹیلے پر بیٹھ کر ان کا انتظار کرنے لگیں۔ جب آپ قوم کے تقریباً 1,00,000 معزز لوگوں اور وزیر و مشیروں کے ساتھ نکلے، اور بی بی زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کی تو آپ کھڑی ہو گئیں اور آواز دی، پاکی ہے اس کے لیے جس نے مصیبت کے سبب بادشاہ کو غلام اور اطاعت کے سبب غلام کو بادشاہ بنا دیا۔ آپ نے پوچھا، تم کون ہو؟ عرض کیا، میں وہی ہوں جو آپ کی خدمت خود کرتی تھی، آپ کے بالوں میں اپنے ہاتھ سے کنگھی کیا کرتی تھی، آپ کے رہنے کی جگہ کی خود صفائی کیا کرتی تھی۔ مجھے میرے کیے کی سزا مل چکی، میری قوت ختم ہو گئی، میرا مال ضائع ہو گیا، میری آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی، اور میں لوگوں سے سوال کرنے پر مجبور ہو گئی ہوں۔ پہلے مصر کے لوگ میری نعمت کو دیکھ کر رشک کرتے تھے، اور اب میں ان سے محروم ہو چکی ہوں، کیونکہ فساد کرنے والوں کی یہی سزا ہے۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام بہت زیادہ روئے اور زلیخا سے فرمایا، کیا تیرے دل میں میری محبت میں سے کچھ باقی ہے؟ آپ نے عرض کی، جی ہاں، اس کی قسم جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، مجھے آپ کی طرف دیکھنا زمین بھر سونا اور چاندی ملنے سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ آپ وہاں سے چلے گئے اور زلیخا کی طرف پیغام بھیجا، اگر تمہاری رضامندی ہو تو ہم تم سے نکاح کر لیں، اور اگر تم شادی شدہ ہو تو تمہیں غنی کر دیں۔ آپ نے حضرت یوسف کے پیغام لانے والے سے کہا، میں جانتی ہوں کہ وہ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، کیونکہ میری جوانی اور حسن و جمال کے وقت تو انہوں نے میری طرف توجہ نہیں دی، اور اب جب کہ میں بوڑھی، اندھی اور فقیر ہوں تو وہ مجھے کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا اور ان کے پاس آئے، پھر نماز پڑھی اور اللہ پاک سے اس کے اسم اعظم کے وسیلے سے دعا کی، تو اللہ پاک نے زلیخا کا حسن و جمال، بصارت اور جوانی لٹا دی۔ نکاح کے وقت آپ باکردار تھیں، اور آپ سے افراسین بن یوسف اور منشا بن یوسف پیدا ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا نے اسلام میں بڑی خوشگوار زندگی گزاری، حتیٰ کہ موت نے آپ دونوں کے درمیان جدائی ڈال دی۔ بے شک یہ سچ ہے کہ عشق مزاجی آپ کو عشق حقیقی تک پہنچا دیتا ہے، اور یہ داستان زلیخا اس بات کا ثبوت ہے۔